فهو يشفين. آیت کی ترجمہ. اور جب میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام صفات ربوبیت کی مسلسل فہرست میں ایک اور قوت بتا رہے ہیں جو پیدا کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اور جب بندہ بیمار ہو تو وہی شفا دینے والا ہے. لہذا سچے بھروسے کا مرکز صرف اللہ ہے. پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اور اب یہ کہانی ایک اور اہم زاویے سے مکمل ہوتی ہے. شفا یعنی رب نہ صرف وجود دیتا ہے اور روزی دیتا ہے بلکہ جب جسم و جان کو تکلیف پہنچتی ہے وہی شفا دینے والا ہے. یہ ربوبیت کا ایک مکمل پہلو ہے. آیت سیدھی اور سادہ انداز میں بتاتی ہے کہ شفا دینے کا حقیقی مالک اللہ ہے. یہاں فَهُوَ يَشْفِينِ میں زور اس بات پر ہے کہ مصیبت کے وقت جو سہارا واقعی کام دیتا ہے وہ اللہ کی مدد و رحمت ہے. قرآن و سنت میں اللہ کی شفا کے ساتھ اسباب، دوا، حکمت، طبی، ڈاکٹر، دوائیں کو رد نہیں کیا جاتا. اسلام نے وسیلوں کو قبول کیا ہے مگر ان کا نتیجہ اور برکت اللہ کی مرضی و عزم پر ہے. مطلب یوں سمجھ لیجیے دوا لو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مگر دل میں یہ یقین رہے کہ شفا دینے کی حقیقت اللہ ہی کی ہے. یہی توازن قرآن و سنت کا اصول ہے. دوا کا استعمال ایمان کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ بھروسہ الہی رکھو. بیماری کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی گناہوں کی کفارہ بھی. اللہ کے نزدیک یہ بھی رحمت بن سکتی ہے اگر بندہ صبر کرے، دعا کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. اس کے علاوہ بیمار ہونے کی کیفیت انسان کو عاجزی، توبہ اور اللہ کی یاد کی طرف مائل کرتی ہے. اسی نقطے پر آیت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ شفا دینے والا یہی اللہ ہے. بیمار انسان کو چاہیے اللہ سے دعا، علاج کے اسباب استعمال کرنا، صبر اور شکر، چاہے شفا فوراً ملے یا بعد میں. قوم اسلام کی بزرگوں نے بے چارگی کے موقع پر دعا، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبرت انگیز ادعیہ کا سہارا لیا اور صحتی طبی معالجے کو بھی اہم جانا. اللہ ہی سے شفا مانگو، یہ مقصد عبادت ہے. طبی اسباب اپناؤ، دوا و ڈاکٹر جائز اور ضروری ہے. بیماری میں صبر اور شکر دعا کے ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کرو. بیماری کا مقصد ہمیں بدلنا بھی ہو سکتا ہے. شفا ملنا یا نہ ملنا دونوں اللہ کے ارادے میں ہے مگر اسی میں حکمت ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات شفا کی گرفت بڑھے اور یا اس کا اجر بڑھ جائے یا وہ کسی بہتر نتیجے میں پہنچے. اس پورے معاملے میں بندے کا یہ رویہ سب سے بہترین ہے. دعا، علاج